بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ششم، ڈیجیٹل بغاوت اور سسٹم کا وار۔ تندیے باد مخالف سے گھبرانا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شاعر سید صادق حسین سہارنپوری۔ زریاب نے خانقاہ کے باہر سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنے سفر کا نیا آغاز کیا۔ اس کے پاس اب گھر کی چھت نہیں تھی، مگر پورا آسمان اس کا تھا۔ اس نے شہر کے مختلف کیفے اور پبلک وائی فائی مقامات کو اپنا دفتر بنا لیا۔ اس نے اپنی ایپ دی اویکنر کو ایک ورچوئل یونیورسٹی اور کمیونٹی کی شکل دے دی، جہاں لوگ صرف ہنر نہیں سیکھتے تھے بلکہ ایک دوسرے کو حقیقی زندگی جینے میں مدد دیتے تھے۔ جیسے ہی زریاب کی یہ موومنٹ وائرل ہونا شروع ہوئی، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز اور ایپس کے مالکان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ان کا پورا بزنس ماڈل اٹینشن اکانومی پر مبنی تھا، یعنی لوگ جتنا زیادہ وقت ان کی ایپس پر گزاریں گے وہ اتنا ہی زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ زریاب کا شعوری الگورتھم ان کے لیے زہر قاتل بن رہا تھا۔ پہلا وار، ڈیجیٹل سینسرشپ۔ اچانک زریاب کو محسوس ہوا کہ اس کی ایپ کے لنکس فیس بک اور انسٹاگرام پر شیئر ہونا بند ہو گئے ہیں۔ اسے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کے جھوٹے نوٹس بھیجے جانے لگے۔ بڑی کمپنیوں نے اس کے الگورتھم کو خطرناک قرار دے کر ایپ اسٹور سے ہٹوانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارحم نے ایک دن زریاب کو ڈھونڈتے ہوئے فٹ پاتھ پر آ کر پوچھا، تمہاری ایپ تو پلے اسٹور سے غائب ہو گئی ہے۔ زریاب نے تھکی ہوئی مگر پرعزم آنکھوں سے اپنے دوست کو دیکھا۔ ارحم، ہم نے ان کے نشے کے کاروبار کو لات ماری ہے۔ جب لوگ فون کم استعمال کریں گے تو ان کے اشتہارات کون دیکھے گا؟ یہ کمپنیاں ہمیں خاموش کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ہم نے غلاموں کو زنجیریں توڑنا سکھا دیا ہے۔ دوسرا وار، کردار کشی۔ انٹرنیٹ پر زریاب کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی۔ اسے ایک ناکام طالب علم اور نفسیاتی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اشتہارات چلائے گئے کہ بغیر ڈگری کے بنے ہوئے سافٹ ویئر آپ کے ڈیٹا کے لیے خطرناک ہیں۔ زریاب ایک بار پھر ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ ایک سستی سی سرائی میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جس پر ہزاروں نفرت انگیز کامنٹس آ رہے تھے۔ اس کے پاس سرور کی فیس بھرنے کے پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ اسی وقت اسے بابا فرید کا وہ جملہ یاد آیا، تمہارا ہنر تمہارا ہتھیار ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی ایپ کو ایک ایسے اوپن سورس نیٹ ورک میں بدل دیا جسے کوئی کمپنی ڈیلیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے لوگوں سے اپیل کی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سکون ان اسکرین سے زیادہ قیمتی ہے تو میرا ساتھ دیں۔ ہمیں ڈگری نہیں، شعور چاہیے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ دنیا بھر سے وہ نوجوان جو خود بھی اس ڈیجیٹل قید سے تنگ تھے، زریاب کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ ہیکرز، ڈیزائنرز اور اسٹوڈنٹس نے رضاکارانہ طور پر زریاب کی ٹیم جوائن کر لی۔ ایک رات زریاب کو اپنے والد اسلم چودھری کا میسج موصول ہوا۔ اس میں کوئی طعنہ نہیں تھا، بس ایک تصویر تھی۔ تصویر میں اس کا چھوٹا بھائی عمر موبائل دور رکھ کر ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں زریاب کے ہنر کا پہلا سرٹیفکیٹ تھا۔ نیچے لکھا تھا، بیٹا مجھے تمہاری ڈگری کی ضرورت نہیں، تم نے جو تبدیلی لائی ہے وہی تمہاری اصل کامیابی ہے، گھر واپس آ جاؤ۔ زریاب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ جنگ جیت رہا ہے۔ اس کا خواب اب صرف اس کا نہیں رہا، وہ ایک عالمی انسانی انقلاب بن چکا تھا۔ چراغ حق اگر روشن ہو تو طوفانوں سے کیا ڈرنا، ہنر جس کے پاس ہو اس کو بھلا دشمن سے کیا ڈرنا۔ مصنفہ ایمن بنت رفیق۔ باب ہفتم، نقطۂ عروج شعوری سلطنت۔ خودی کو گر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاعر علامہ محمد اقبال۔ زریاب گھر واپس تو آ گیا تھا، مگر اب وہ ناکام بیٹا نہیں تھا جس کا سر ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے جھکا رہتا تھا۔ اب اس کے پیچھے ایک عالمی برادری کھڑی تھی۔
بڑی ٹیک کمپنیوں نے اسے مٹانے کی جتنی کوشش کی اس کا نام اتنا ہی روشن ہوا۔ زریاب نے اپنے گھر کے اسی چھوٹے سے کمرے کو، جہاں کبھی وہ چھپ کر ریکارڈنگ کرتا تھا، اپنی ورچوئل یونیورسٹی کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس نے ایک ایسا سسٹم لانچ کیا جس نے تعلیم کا تصور ہی بدل دیا۔ انقلابی موڑ۔ اس کی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوئی کاغذی ڈگری نہیں چاہیے تھی، بلکہ سیکھنے کی تڑپ درکار تھی۔ اس کا الگورتھم اب دنیا بھر کے نوجوانوں کو ان کے فطری رجحان یعنی نیچرل ٹیلنٹ کے مطابق ہنر سکھا رہا تھا، لیکن اس میں ایک شرط تھی: دن میں صرف 2 گھنٹے اسکرین، باقی وقت عمل یعنی ایکشن۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا بزنس ماڈل ہے جو اپنے گاہکوں کو خود سے دور بھیجتا ہے، مگر یہی زریاب کی جیت تھی۔ لوگ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے باہر نکل رہے تھے، خاندان دوبارہ دسترخوانوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ آخری معرکہ۔ 1 سال بعد اسی یونیورسٹی کی طرف سے زریاب کو ایک تقریب میں مدعو کیا گیا، جہاں سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ وہی حال، وہی سٹیج اور وہی پروفیسر صاحبان جو اسے نالائق کہہ کر مسترد کر چکے تھے۔ آج وہ سب وہاں موجود تھے، کیونکہ ان کی اپنی یونیورسٹی اب زریاب کے بنائے ہوئے لرننگ سسٹم کو اپنانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ جب زریاب سٹیج پر آیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ چودھری اسلم پہلی صف میں بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے اور ہاتھ میں وہ پرانا رزلٹ کارڈ نہیں بلکہ زریاب کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ زریاب نے مائک سنبھالا اور اپنے بیٹھے ہزاروں طلباء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری کامیابی کا راز اس میں نہیں ہے کہ میں نے کیا حاصل کیا، بلکہ اس میں ہے کہ میں نے کیا چھوڑا۔ میں نے ڈگری کے پیچھے بھاگنا چھوڑا تو مجھے ہنر مل گیا۔ میں نے دوسروں کی نظروں میں کامیاب بننے کی کوشش چھوڑی تو مجھے اپنا آپ مل گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جاری رکھا، یاد رکھیں، آپ کی قیمت وہ کاغذ کا ٹکڑا طے نہیں کرتا جو کوئی ادارہ آپ کو دیتا ہے۔ آپ کی قیمت وہ تبدیلی طے کرتی ہے جو آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی میں لاتے ہیں۔ مشینوں کے اس دور میں سب سے بڑا ہنر دوبارہ انسان بننا ہے۔ اختتام۔ تقریب ختم ہونے کے بعد زریاب سیدھا بابا فرید کے ڈیرے پر گیا۔ بابا وہیں نیم اندھیرے میں نیچے بیٹھے تھے، مگر آج چراغ بجھا ہوا نہیں تھا۔ بابا، چراغ کیوں نہیں جلایا؟ زریاب نے عقیدت سے پوچھا۔ بابا فرید مسکرائے اور زریاب کے دل پر ہاتھ رکھ کر بولے، پتر، اب باہر کے چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ تم نے اپنے اندر وہ شعلہ جلا لیا ہے جس کی روشنی سے اب ہزاروں بجھے ہوئے چراغ جلیں گے۔ یہی تمہاری تعبیر ہے اور یہی تمہاری معراج۔ زریاب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے آج پہلے سے زیادہ روشن تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شکست خواب دراصل ایک نئی اور عظیم تر تعبیر کا دیباچہ ہوتی ہے۔ اس رات زریاب نے اپنے لیپ ٹاپ پر آخری کوڈ لکھا، جس کا مقصد پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا: آف لائن ہو جائیں، زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ناول کا اختتامی پیغام۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ خوابوں کی موت نہیں ہوتی۔ اگر ایک راستہ بند ہو تو خدا دوسرا بہتر راستہ کھول دیتا ہے۔ ڈگری سے بڑا ہنر ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ کاغذ کے ٹکڑوں کو اپنی تقدیر نہ بنائیں۔ مثبت سوچ کی طاقت۔ ٹیکنالوجی کو انسان کا غلام ہونا چاہیے، انسان کو ٹیکنالوجی کا نہیں۔ تیرا ہنر ہی اب تیری نئی پہچان بن جائے، زمین پر چلنے والا عرش کا مہمان بن جائے۔ وہ شکست خواب ہی تھی جس نے تعبیریں جلا دیں۔ میں اگر گرتا نہیں تو راستہ کیسے بناتا؟ مصنفہ ایمن بنت رفیق۔